ایک دفعہ سقراط اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک آدمی اس کے درسگاہ میں داخل ہوا جو بڑے غصے کی حالت میں تھا۔ وہ آدمی سقراط کے بارے میں کوئی اچھی سوچ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سقراط لوگوں کو بٹھا کر عجیب و غریب باتیں سکھاتا رہتا ہے جو کسی کام کی نہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں۔ وہ آدمی ایک بزنس مین تھا اور اس کے بچے سقراط سے بڑے متاثر تھے اور اس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس آدمی کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہاں بیکار میں وقت ضائع کرنے کے بجائے بچوں کو اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، زیادہ پیسہ کمانا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ اس لیے وہ سقراط سے ناراض تھا اور غصے میں تھا۔ وہ آج سقراط سے جھگڑا کرنے اور اس سے سبق سکھانے کے لیے آیا تھا۔ انتہائی غصے کے عالم میں وہ سقراط کی طرف بڑھا۔ سقراط کے سامنے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا تھا، اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ سقراط کے قریب پہنچا، ایک دم سے جیسے اس کا ذہن خالی ہو گیا ہو۔ اس کے ذہن سے الفاظ غائب ہو گئے ہوں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے، اپنے غصے کے جذبات کا اظہار کیسے کرے۔ پھر ایک دم سے اسے پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے غصے سے سقراط کے منہ پر تھوک دیا۔ جواب میں کچھ بھی بولے بغیر سقراط مسکرایا اور رومال سے اپنا منہ صاف کر لیا۔ یہ سب دیکھ کر سقراط کے شاگرد غصے میں آ گئے۔ اس آدمی کو اس کی بدتمیزی کا مزہ چکھانا چاہتے تھے، لیکن سقراط نے انہیں کچھ بھی کہنے اور کرنے سے روک دیا۔ وہاں پر موجود سب لوگ حیران تھے کہ کوئی آدمی اتنی بدتمیزی کیسے کر سکتا ہے، لیکن سقراط کی موجودگی کی وجہ سے وہ خاموش تھے۔ اس آدمی نے جب نوٹ کیا کہ اس کی حرکت کا سقراط پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ تو الٹا مسکرا رہا ہے اور نہ ہی وہاں موجود کسی آدمی نے وہاں پر ریئیکٹ کیا ہے، تو وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی سقراط کا مسکراتا ہوا چہرہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی ایسے آدمی سے ملا تھا جو اتنی بدتمیزی کے جواب میں بھی مسکرایا تھا۔ اسے اب اپنی اس حرکت پر افسوس ہو رہا تھا۔ ساری رات وہ جاگتا رہا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کی تو جیسے دنیا بدل گئی ہو۔ اگلے دن وہ اٹھا اور سیدھا سقراط کی درسگاہ پہنچ گیا۔ سقراط کے پاؤں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں، میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ سقراط نے کندھوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ وہاں پر موجود سب لوگ، حتیٰ کہ سقراط کے شاگرد بھی یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے تو ساری زندگی سقراط کو نرم مزاج، لوگوں کا ہمدرد، ان کا خیال رکھنے والا ہی دیکھا تھا، کبھی کسی بات پر غصہ نہیں کیا تھا۔ اور اب سقراط اس آدمی کو کیوں کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا؟ سقراط نے ارد گرد دیکھا تو محسوس کیا کہ سب لوگ اس کے عمل کی وجہ سے حیران ہیں۔ تو اس نے اپنی بات کی وضاحت کی کہ میں اس آدمی کو کیوں معاف کروں جب اس نے کچھ غلط کیا ہی نہیں، تو معافی کس بات کی؟ پھر اس نے اس آدمی سے کہا کہ تم نے کیا غلط کیا ہے جس کی معافی تم مجھ سے مانگ رہے ہو؟ اس بزنس مین نے یاد کروانے کے والے انداز میں کہا، جناب آپ کو یاد ہی ہوگا کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جو کل غصے میں آپ کی درسگاہ آیا تھا اور آپ سے بدتمیزی کی تھی، آپ کے منہ پر تھوکا تھا۔ جناب میں ہی وہ آدمی ہوں اور میں اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوں، مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیں۔ سقراط نے مسکراتے ہوئے کہا، کل جو آدمی یہاں آیا تھا وہ اب یہاں ہمارے درمیان موجود نہیں۔ تم تو ہرگز نہیں ہو، تم تو انتہائی بھلے اور سمجھدار لگ رہے ہو، تم نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ سقراط نے اس آدمی کو ایسے معاف کر دیا، اس کی غیر موجودگی میں ایسے معاف کر دیا تھا کہ اسے اس کی غلطی بھی یاد نہ رہی۔ دوستو، زندگی میں ہم معاف کرنا کب سیکھیں گے؟ کب ہم کسی کو سچے دل سے معاف کریں گے کہ ہمیں اس کی غلطی یاد بھی نہ رہے؟ اگر آپ کسی کو معاف بھی کر دیں اور پھر اسے اس کی غلطی بھی یاد کرواتے رہیں، اسے شرمندہ بھی کرتے رہیں، تو یہ سچی معافی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی اسے معاف نہیں کیا۔ دوستو، سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کے معافی مانگنے کا انتظار نہ کریں، اس کو بتائے بغیر اس کی غیر موجودگی میں اس کے غلط رویے کو ایسے معاف کر دیں گے کہ اس کی غلطی، اس کا غلط رویہ آپ کو یاد ہی نہ رہے۔ آپ کے ایسا کرنے سے وہ انسان دل ہی دل میں شرمندہ ہو جائے گا اور وہی شرمندگی اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی۔ جیسے حضرت علی کا بڑا ہی خوبصورت قول ہے، خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑی کوئی سزا نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔
اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔